السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی چیز سے بالکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر اعتبار کرنا چاہیے، جو لوگ اعتبار کے قابل ہوں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، اس دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے؟ اس کا جو ہی یہ پوچھنا تھا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ آپ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے، سمجھ لو اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، یہ سوچ کر کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کی آنکھ سے آنسو نکلیں۔ مولا علی علیہ السلام جب بھی آذان سنتے تو کانپنے لگتے، ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ ساتھ میں موجود شخص حیرانی سے مولا علی علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا علی، آپ جب بھی آذان سنتے ہیں تو کانپنے لگتے ہیں، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ایک دفعہ ایک شخص باتوں باتوں میں مولا علی علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا علی، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ شخص اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، لیکن آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، دولت کو ہی ہر کسی کی قیمت سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص چلتے چلتے مولا علی علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا علی، یہ تو بتائیے کہ دوستی اور محبت میں فرق کیا ہے؟ کس سے دوستی کی جائے اور کس شخص سے محبت کی جائے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ اسی طرح سے ایک شخص مولا علی علیہ السلام سے پوچھنے لگا،
یا علی یہ تو بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا علم بہتر ہے۔ وہ شخص دوبارہ سے پوچھنے لگا ایسا کیوں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتی ہے اور علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص مولا علی علیہ السلام سے عرض کرنے لگا یا علی کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو مصیبت انسان کو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش ہے۔ پیارے دوستو، آج کے مولا کے فرامین آپ کو کیسے لگے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا فرمان آپ کو پسند آیا۔ ساتھ میں دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ فالو نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، کیونکہ ہم وہاں پہ بہت ساری نئی اپڈیٹس اور اسٹیٹس لے کے آتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔